لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في حديث الكساء: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. معزز ناظرین اور سامعین کرام، سب سے پہلے بندے حقیر کا سلام عقیدت و محبت آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے بعد میں برادر عزیز عالی جناب مولانا سید ابو الحسن نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے بندے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اس پروگرام میں شمولیت کا شرف بخشا۔ حضرات، اس پروگرام کے جو موضوع ہیں وہ دو موضوع کی بنا پر اس پروگرام کو رکھا گیا ہے، جس کا پہلا موضوع ہے کہ ولایت در نظر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حجاب در نظر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ولایت در نظر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ہی ہوگی۔ حضرات، جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ حدیث کسا کی مشہور و معروف، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک مشہور حدیث کی، ایک مشہور واقعے کی، یعنی یہ حدیث کسا ایک ایسی شہرت یافتہ حدیث یا واقعہ کہا جائے کہ جس کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے نقل کیا ہے، اور تمام شیعہ گھرانے میں کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی خوشی کا پروگرام ہو، یا آپ دیکھیں شب پنجشنبہ یعنی کہ شب جمعہ کہہ لیں، اس میں حدیث قصہ کو ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے، اور لوگ بخوبی اس حدیث سے واقف ہیں، اس واقعے سے واقف ہیں، کیونکہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر چادر میں پنجتن پاک جمع ہوئے اور خدا کی طرف سے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ حضرات، اگر ہم کسی چیز کی اہمیت کا پتہ لگانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس چیز کے اوپر کون سی شخصیت کام کر رہی ہے، یعنی جتنی بڑی شخصیت، جتنی عظیم شخصیت کسی مقصد کے پیچھے کام کر رہی ہوگی، وہ مقصد اتنا ہی بلند ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے خداوند متعال کی حدیث قدسی جو حدیث قصہ کے اندر آئی ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، آپ تمام حضرات مستحضر ہیں اور بخوبی اس جملے کو جانتے ہیں، بلکہ بچے بچے اس فقرے کو سننے کے بعد اس کے آگے کا فقرہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی یہ مشہور و معروف حدیث ہے۔ یہ اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو جناب جبرائیل نے جب دیکھا کہ چادر کے نیچے 5 تن جمع ہو چکے، تو جناب جبرائیل نے خدا سے سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ اے خدا، یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا چادر کے نیچے کون ہے؟ اب غور فرمائیے گا، سوال کرنے والا کون ہے، کن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور جواب دینے والا کون ہے۔ دیکھیے، خداوند متعال نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے تمام انسانوں کو خلق کیا، تمام جناتوں کو خلق کیا، اس کا ایک مقصد بیان کیا۔ خود ایک قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یعنی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ غور فرمائیں، میں آپ کو ایک نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ خداوند عالم کہ جس نے اس جہان کے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو خلق کیا، وہ
खुद ही बता रहा है कि वो इबादत के लिए खल्क किया। और अगर हम तफसीर के अंदर ये इबादत का माना देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मारिफत को ही इबादत कहते हैं। यानी जितनी भी आप खुदा की मारिफत हासिल करेंगे उसी का नाम इबादत है। मतलब ये हुआ कि इंसान को खुदा ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी मारिफत के लिए खल्क किया है कि उसकी मारिफत हासिल। लेकिन यहाँ पे देखिए जब पंजतन की जब बात आ रही है तो खुदा जिब्राइल से खुद पंजतन का तारुफ करा रहा है, उनकी पहचान करवा रहा है। यानी जिसने तमाम कायनात के इंसानों और जिन्नातों को खल्क किया और उनके मकसद तख्लीक को क्या बयान किया कि मेरी इबादत यानी मेरी मारिफत हासिल करें, वो खुद किसी और की मारिफत हासिल करा रहा है। तो आप सोचिए वो शख्सियत या यूँ कहें कि वो शख्सियत किन अहमियतों की हामिल होंगी। अब जब जिब्राइल ने सवाल किया कि चादर के नीचे कौन है तो खुदावंद मुताल ने कहा हम फातिमा। गौर फरमाएं, चादर के नीचे तो और लोग भी थे। मैं कह रहा हूँ कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन हैं, अंबिया के सरदार हैं, कौन उनको नहीं जानता। अगर जिब्राइल से खुदा ये कह देता कि मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या जिब्राइल इस बात को नहीं दर्ज कर पाते? भाई सोचने की बात है कि नहीं? है खुदा कह सकता था कि औसिया औलिया तमाम औलिया का जो सरदार है मौला अली को, अमीर कायनात को बता देते कि ये अली हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं मसलन। ये कह सकता था ना खुदा। या हसनैन अलैहिस्सलाम उनको कह देता कि ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, उनकी माँ हैं, उनके बाबा हैं, उनके नाना हैं। इस तरह भी पहचान कराई जा सकती थी। लेकिन खुदा ने बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को ही मारिफत का मरकज़ और मंबा करार दिया। अब एक गौर करने की बात है, मान लीजिए मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करूँ आपके सामने कि मसलन अबुल हसन भाई मेरे वतन आ गए और मैं अपने वालिद मोहतरम और अपने भाइयों के साथ कुछ दूर पे खड़ा हूँ और अबुल हसन भाई ने देखा कि कुछ लोग थोड़ी सी दूरी पे, थोड़े फासले पे खड़े हैं। तो अबुल हसन भाई लोगों से अगर सवाल करें कि वो लोग कौन लोग खड़े हैं तो उनके आसपास वाले जो लोग हैं वो इस तरह से उनको बताएंगे कि अरे मौलाना हसनैन साहब हैं जो आपके साथ ईरान में रहे हैं। तो आपने, चूँकि अबुल हसन साहब मुझे पहले से जानते थे तो उन्होंने मुझे भी जान लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये हसनैन साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं और उनके भाई वगैरह हैं। तो जो उनको मालूम था, चूँकि मेरे बारे में पहले से मालूम था, तो एक मालूम की निस्बत की बिना पर उन्हें बाकी लोगों को भी जान लिया जिनको वो नहीं जानते थे। और अगर आप सोचें इसका बरक्स कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई यूं कह दे कि ये मसलन मेरे वालिद साहब का नाम ले लिया जाए कि ये मेहदी रज़ा साहब हैं, तो मेहदी रज़ा साहब को थोड़ी अबुल हसन भाई जानते हैं। और फिर कहें कि ये उनके बच्चे वगैरह हैं, तो जो, अब देखिए गौर कीजिए, अबुल हसन भाई जो कि पहले से मुझे जानते थे, यानी एक शख्स जो पहले से मुझे जानता हो वो भी मुझे दर्क नहीं कर पाएगा। गलत तरीके से मारिफत यानी पहचान तारीफ करने में ये गलती अगर हो गई तो नहीं पहचान पाएगा कोई। अब देखिए गौर कीजिए, ये जो खुदा पहचान करवा रहा है, अगर वो यूं कहता कि मोहम्मद यानी कि ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यूं कह देता तो मशहूर शख्सियत हैं। अब सवाल हमारे ज़हन में ये आएगा कि आखिर खुदा ने ऐसा क्यों किया। यानी इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि फ़ातिमा ज़हरा की क्या अज़मत है, क्या अहमियत है, आसमानों में बीबी ज़हरा की क्या मारिफत है। यानी फ़रिश्तों को अगर पंजतन को इनके ज़रिए से पहचानवाया जा रहा है तो ये एक बहुत अजीम बात है। और बीबी ज़हरा की अज़मत के लिए क्या ही बयान किया जाए। इस कम वक्त में कलील सी एक मुख्तसर सी मुअय्यना सी जो हमें मुद्दत दी गई है, इसमें 15 से 20 मिनट शायद हो, उसमें मैं क्या ही बयान कर सकता हूँ। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुनी भी होंगी बहुत सारे उलमा से, ज़ाकिरीन से, कि बीबी ज़हरा रोज़े महशर में जब तशरीफ़ लाएंगे तो तमाम अंबिया, तमाम औसिया उनके इस्तकबाल में खड़े होंगे। ये सारी चीज़ें आपके जहन में पहले से मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुदावंद मुताल जिसने इस दुनिया के तमाम जिन्नात इंसान को इसलिए खल्क किया ताकि उसकी मारिफत हासिल करें, तो वो उस बीबी की मारिफत यानी उसकी मारिफत हासिल कराए अपने ज़रिए। और इसको वो उस फरिश्ते को कि जो तमाम के तमाम फरिश्तों का सरदार हो और
وہی بات میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے علاوہ بھی اس میں جو شخصیات تھیں ان کی بھی عظمت کم نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کے ذریعے سے پنجتن کی تعریف کرائی، ان کی پہچان کرائی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو ان عظمتوں کی حامل یہ شخصیت جو ہے بی بی زہرا کی، ان کو کہا گیا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ ولایت در نظر فاطمۃ الزہرا۔ اب دیکھیے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ یہ جو ولایت ہم تک پہنچی ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچی، اس میں بی بی کی بہت محنت ہے، بہت مشقت ہے اور بہت قربانیاں ہیں۔ اس بات کو ہمیں بہت زیادہ غور و فکر اس بات پہ کرنی چاہیے، اور اس ولایت کو دل و جان سے ہمیں پیارا بھی سمجھنا چاہیے، اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں بی بی زہرا کی دعا کہا جاتا ہے، تو ہمیں پھر ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جس کے لیے بی بی فاطمہ نے محنت کی، قربانیاں دیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بی بی زہرا کے اوپر جو جلتا ہوا دروازہ گرا، میں کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی ولایت کی بی بی کی نظر میں اہمیت کیا تھی کہ اس کے لیے اتنی، ظاہر سی بات ہے کوئی اہم چیز ہوتی ہے اس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے۔ اب دیکھیے جب ملعون آئے دروازے پہ تو بی بی نے دروازہ نہیں کھولا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولا، میں یہ کہوں گا کہ ولایت پر حملہ کریں گے، ان کا مقصد یہی تھا، وہ اسی لیے آئے تھے، اس لیے بی بی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا، اسی مقصد کے لیے ان کے اوپر یعنی ان کے دروازے کو جلایا گیا، اس دروازے کو جس کو رسول جس پہ سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے پہ کہ جس پہ فرشتے بغیر اجازت کے، ملک الموت اس در پہ بغیر اجازت نہیں آیا تھا، اس دروازے کو ملعونوں نے آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا۔ یہ چھوٹے موٹے مظالم میں یہ ساری سختیاں بی بی نے کس کے لیے سہی، کس کے لیے برداشت کی؟ وہ ولایت ہے، یعنی ولایت کی جو اہمیت ہے بی بی کی نظر میں، یہی ہمارا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کربلا کی عظیم قربانیوں میں ایک قربانی جناب علی اصغر کی ہے، اور اس کی بے انتہا اہمیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک مظلومیت اور معصومیت کا ثبوت جو مانا جاتا ہے وہ جناب علی اصغر کو۔ آپ دیکھیے کہ اس بچی کی عمر کتنی تھی؟ 6 مہینے، اور یہاں آئیے آپ، جب بی بی زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو ان کے شکم میں ایک بچہ تھا جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، وہ بھی اس مقصد کے لیے، اس ولایت کے لیے شہید ہوا ہے۔ اس ولایت کی اس سے بڑی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ بی بی نے اپنی جان سے بڑھ کر جو جان تھی، جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، اس کو بھی اس ولایت کے لیے قربان کیا ہے۔ اس ولایت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی چیز کوئی میرے پاس ہوگی، اور اس کے علاوہ شاید زیادہ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کرتا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو میں کچھ یہ جو باتیں بتائیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے عورت کے لیے سب سے بڑی، اگر عورت کے شکم میں ایک بچہ ہے اور وہ ثابت ہو جائے تو ایک تو فزیکل پین، اس کو جو درد ہوتا ہے جسمانی، اور ایک ایموشنل جو یعنی کہ انسان کو دل میں جو درد اور تکلیف ہوتا ہے، دونوں طرح سے وہ ایک عورت ہی اس بات کو سمجھ سکتی ہے، ایک ماں اس بات کو سمجھ سکتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی بیوی نے 40 دنوں تک لوگوں کے گھر گھر جا کر، دروازے پر جا کر لوگوں کی ولایت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میرے بابا نے میدان غدیر میں جو اعلان کیا تھا، کیا تم لوگ بھول گئے اس اعلان کو؟ مولا علی کے ساتھ گئی ہیں، 40 روز تک اس ولایت کے لیے جاتی رہی ہیں اور سوال کرتی رہی کہ میرے بابا نے جو غدیر خون کے میدان میں بیان کیا تھا وہ تم لوگ بھول چکے ہو، اس کو یاد کرو۔ یہ بیوی کی نظر میں آپ دیکھیے غدیر کا اندازہ، ولایت کا اندازہ لگانا، آپ خدا کو دیکھیے۔ خدا نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا حبیب کہا، تو کبھی یعنی ایک پیار اور دلار اور اس طرح کے لہجے میں خدا نے اپنے حبیب سے بات کی، لیکن جب غدیر اور ولایت کی بات آئی تو دیکھیے، اب دیکھیے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ خدا نے کس طرح کا یا ایھا الرسول بلغ، اس آیت کا تیور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے رسول، یعنی جو خدا اس نبی کو ہمیشہ حبیب اور اس طرح کے عزیز ترین جو اسماء گرامی سے یاد کرتا تھا، آج وہ رسول کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ اے رسول، تمہارا ایک کام ہے، میں نے تمہارے ذمہ ایک کام دیا تھا، اس کو کرنا ہے، اگر اس کو نہیں کیا تو گویا
رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. میں پھر ایک بار وقت کم ہونے کی وجہ سے فی الحال بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس سلسلے میں باقاعدہ سیپریٹ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. اور چونکہ یہ وقت بہت ہی کم ہے تو اس میں ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. فی الحال جو ہے میں آپ تمام لوگوں سے ودا چاہوں گا اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی خواہش رہی تو آگے اور بھی ویڈیوز اس پہ سیپریٹ ویڈیوز بنائی جائیں گی. باقی آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ لوگ اپنی سلامتی، اپنے مرحومین کی شادی روح اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخر میں ہم امام زمانہ کے لیے دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.